زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی، لیکن اس مصروفیت میں سکون بہت تھا۔ دارالطعام کا کام شروع کر دیا تھا۔ سلیمان اور عدنان دونوں ہی اس سلسلے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دارالطعام کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ کھانے کے لیے آنے والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ جگہ چھوٹی پڑ گئی تھی، اور ان میں ایسے ایسے خوش لباس لوگ بھی تھے جن کے چہروں پہ ہی خوشحالی تحریر تھی۔ انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ یہ زیادتی ہے، ایک دن عدنان نے جھلا کر کہا۔ ہماری قوم میں یہی تو خرابی ہے، حق کا فلسفہ اپنے مفاد کے سامنے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے کوئی اسکیم شروع کی جائے تو غیر مستحق لوگ قطار میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اس لیے تو خلوص بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسی بات مت کرو، سلیمان نے اسے سمجھایا۔ ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ارادہ کیا ہے، اور بھوک غریب اور امیر دونوں کو لگتی ہے۔ پھر بھی نئی بات ہے، کچھ دنوں میں پرانی ہو جائے گی، پھر یہاں تمہیں صرف مستحق لوگ ہی نظر آئیں گے۔ مگر اخراجات کے بارے میں سوچو۔ کوئی ضرورت نہیں، اب ٹرسٹ اتنا مستحکم ہے کہ بغیر امداد کے بھی چلتا رہے گا، تم بس تماشا دیکھتے جاؤ۔ سلیمان کی بات درست ثابت ہوئی۔ ایک ماہ میں بھیڑ چھٹنے لگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگوں نے وہاں آ کر کھانا کھانا چھوڑ دیا ہو۔ بھیڑ اب بھی رہتی تھی اور ہر وقت رہتی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اب جگہ چھوٹی نہیں معلوم ہوتی تھی، اور آنے والے سچ مچ ضرورت مند ہی ہوتے تھے، سوائے ان بھکاریوں کے جو پیشہ ور تھے اور مفت کا کھانا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ شہر کے تمام مزدور وہاں آتے تھے۔ بے روزگاروں اور دوسرے شہروں سے آنے والوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا تھا۔ دارالطعام کا سسٹم پوری طرح بن چکا تھا۔ کھانے کا دور ہر وقت چلتا رہتا تھا۔ باورچی ابتدا میں بہت پریشان رہتے تھے۔ بار بار کھانا پکانا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر کھانے والوں میں کمی ہوئی تو کھانا پکنا بھی کم ہو گیا، اور پھر وہ کچھ عادی بھی ہو گئے تھے پکانے کے۔ انہیں بہرحال اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ خوش قسمتی سے سلیمان کو مینیجر بہت اچھا مل گیا تھا۔ وہ نہایت ایماندار اور اعتماد کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ سیٹ اپ ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ بے ایمانی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ چنانچہ 1.5 ماہ بعد دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس عرصے میں انہوں نے بمشکل 2-3 راتیں ہی گھر پہ گزاری تھیں۔ ذرا فرصت ملی تو ان کی سوشل لائف پھر سے شروع ہو گئی۔ اس بار انہیں اور بالخصوص سلیمان کو زیادہ عزت مل رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ملک کے ایک کثیر الاشاعت روزنامے نے دارالطعام ٹرسٹ پر ایک فیچر بہت نمایاں کر کے شائع کیا تھا، اور لکھا تھا کہ اگر ملک کو سلیمان احمد اور عدنان احمد جیسے لوگ میسر آ جائیں تو ملک کی قسمت سنور سکتی ہے۔ سوشل لائف شروع ہوئی تو سلیمان کی شرطوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی الجھن بھی سامنے آئی۔ پہلے وہ کبھی شرط ہارتا ہی نہیں تھا، اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی شرط جیتے گا ہی نہیں۔ وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ شیاطین کا ہنگامی اجلاس تھا جو نہایت عجلت میں طلب کیا گیا تھا۔ ابلیس اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اس اجلاس کی طلبی کا سبب بھی سلیمان ہی تھا۔ اس کے دارالطعام نے شیاطین میں بھی کھلبلی مچا دی تھی۔ پیٹ بہت بڑی چیز ہے، ابلیس کہہ رہا تھا۔ یہ وہ جہنم ہے جسے بھرنے کے لیے آدمی جہنم کا لقمہ بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یور ایکسلنسی، اس کے نائب نے تائید کی۔ سب سے آسانی سے اس شخص کو ورگلایا جا سکتا ہے جو بھوکا ہو۔ چیلوں کی تائیدی آوازیں ابھریں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کل ہمارا کام مندہ ہو گیا ہے، نچلے درجے کے ایک شیطان نے کہا۔ ان دنوں اس شہر میں ڈھونڈنے پر بھی کوئی بھوکا نہیں ملتا، دوسرا بولا۔ اور پیٹ بھرے ہمارے سنتے ہی نہیں، تیسرے نے شکایت کی۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، وائس چانسلر بولی۔ پیٹ بھرا صرف خدا ہی سے نہیں، شیطان سے بھی پھر جاتا ہے۔ ابلیس نے محسوس کیا کہ باطل کچھ کہنا چاہتا ہے۔ باطل کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ اس نے اسے روک دیا۔ تم سے اور ثقیلہ سے میں بعد میں بات کروں گا، مجھ سے میرے کمرے میں ملنا۔ باطل اور ثقیلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ابلیس سب کے سامنے نہیں سننا چاہتا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں دارالطعام کے منتظمین کو بے ایمانی کا راستہ دکھاؤ۔ میں اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں۔ اس نے ناموں کا اعلان کیا۔ ہمیں بڑے پیمانے پہ کارروائی کرنی چاہیے، وائس چانسلر بولی۔ حکومت اگر دارالطعام کے خلاف ایکشن لے لے تو کیسا رہے گا؟ یہ بات کی بات ہے، ہمیں پہلے اس ادارے کو بدنام کرنا ہے۔
جی بہت بہتر، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ ادارہ قائم کیا ہے وہ اب ہمارا معتوب ہے۔ تم سب جانتے ہو اسے، اس کا نام سلیمان احمد ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ شرطیں لگانے کا عادی ہے۔ تم لوگ شفٹوں میں ہر لمحے سوتے جاگتے اس پر نظر رکھو۔ تمہارے پاس خصوصی اور جدید ترین کمیونیکیٹر ہوں گے۔ یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ کوئی شرط جیتنے نہ پائے۔ ہر قیمت پہ اسے ہر شرط ہروانی ہے۔ جس شرط کے معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرو، فوراً ایمرجنسی سے رابطہ کر کے انہیں مطلع کرو۔ اس کے بعد وہ شرط کے سلسلے میں ضروری اقدامات کریں گے، اور یاد رکھو اس سلسلے میں کوئی کوتاہی معاف نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں شامل بڑوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عام آدمی کو ایسی اہمیت دی جا رہی ہے۔ البتہ باطل اور ثقیلہ کسی حد تک وجہ سمجھ چکے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ کوئی شرط جیتا تو اس کے ذمہ دار افراد میرے عتاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اجلاس برخاست ہو گیا۔ ابلیس یونیورسٹی کے اس کمرے میں آ گیا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ چند منٹ بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ کم ان، ابلیس نے پکارا۔ ثقیلہ اور باطل کمرے میں داخل ہوئے۔ آؤ بیٹھو، ابلیس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے تمہیں بروقت روک لیا، ابلیس نے باطل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم لوگوں کو تمیز ہونی چاہیے کہ کون سی بات سب کے سامنے کرنی چاہیے اور کون سی اکیلے میں۔ میں معافی چاہتا ہوں یور ایکسیلنسی، باطل کی آواز لرز رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھنا، ابلیس نے نرم لہجے میں کہا۔ اب کہو کیا کہنا ہے؟ یہ سلمان تو وہی چلاک آدمی ہے نا جو میرے سپرد کیا گیا تھا؟ ہاں، اور تم اسے ہینڈل نہیں کر سکے، ابلیس نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ باطل نے دل میں سوچا، بلکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ثابت تو یہی ہو رہا ہے کہ آپ بھی اسے ہینڈل نہیں کر سکے۔ پھر وہ بولا، اور یور ایکسیلنسی، آپ نے اس سے 3 خواہشوں کے عوض اس کی روح کا سودا کیا تھا۔ انہی خواہشوں کے زور پر اس نے دولت حاصل کی، وہ عمارت حاصل کی، اور اب دارالطعام بھی چلا رہا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابلیس نے درست لہجے میں پوچھا۔ یور ایکسیلنسی، اگر ہم اس کی روح خرید چکے ہیں تو وہ یہ دارالطعام کیسے چلا رہا ہے؟ جس کی روح ہماری ہو چکی ہو وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ ابلیس پریشان ہو گیا۔ انہیں کیسے بتاتا کہ ہوا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی روح نہیں خرید سکے، اس نے کہا۔ سودے میں گڑبڑ ہو گئی، قانونی پیچیدگیاں آڑے آ گئیں۔ باطل کے چہرے پہ حیرت نظر آئی۔ تو اس صورت میں آپ نے 2 خواہشوں کی صورت میں اس سے جو کچھ دیا ہے واپس لے لیں؟ نہیں لے سکتا نا، یہی تو دشواری ہے، ابلیس نے پیشانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی یور ایکسیلنسی۔ تم جانتے ہو کبھی میں بھی بے بس ہو جاتا ہوں، ابلیس نے کہا۔ اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس سلسلے میں زبان بند رکھو، بلکہ سوچنا بھی چھوڑ دو، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ یہ معاملہ تمہارے لیول کا نہیں ہے۔ باطل سہم کر بیٹھ گیا۔ بہت بہتر یور ایکسیلنسی۔ ابلیس ثقیلہ کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا کہنا ہے؟ یہ بتانا ہے یور ایکسیلنسی کہ یہ سلیمان بہت خطرناک آدمی ہے، وہ رضوان کا دوست ہے جسے میرے سپرد کیا گیا تھا۔ اتنا کہہ کر ثقیلہ نے ابلیس کو رضوان کی تیسری خواہش اور دیو قامت عورتوں کے بارے میں بتایا۔ میں تو بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ تو تجسس مجھے یہ دیکھنے کے لیے وہاں لے گیا کہ سلیمان کا کیا حشر ہو رہا ہے، مگر وہ تو ایسا چالاک آدمی ہے کہ اس نے اپنی بلا خود رضوان کے سر مونڈ دی، اور اس کے بعد اس کا بھی پیچھا چھڑا دیا اس مصیبت سے۔ ابلیس نے دل میں سوچا کہ سلیمان کی چالاکی سے اس سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں بھی وہی حکم دے رہا ہوں جو باطل کو دیا ہے، سمجھ گئی؟ جی یور ایکسیلنسی۔ اچھا، بس اب جاؤ۔ سلیمان مسلسل شرطیں ہار رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مالی اعتبار سے اسے کوئی نہیں فرق پڑتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، شرطیں ہارنے کے لیے تو 20 کروڑ ہی کم نہیں تھے، جبکہ 15 ارب ڈالر سے تو ٹرسٹ قائم کرنے کے بعد اس نے 5 ارب ڈالر بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ شرطیں ہارنا اسے پسند نہیں تھا۔ شرط اس کے لیے مالی منفعت کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ یاد کرتا رہا اور غور کرتا رہا۔ بعض شرطیں تو وہ ایسی ہارا تھا کہ جن کے ہارنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے جیسے غور کرتا رہا اسے یقین ہوتا چلا گیا کہ اس کے ہارنے میں کوئی غیر مرئی ہاتھ ہے، مگر کس کا؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر اس روز اسے ایک ہستی کا خیال آ گیا جسے وہ بھول ہی گیا تھا۔
ابلیس! چند منٹ کے اندر اسے یقین ہو گیا کہ یہ ابلیس ہی کی کارستانی ہے۔ ابلیس نے رخصت ہوتے وقت اعلان جنگ کیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں عدنان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی ہمیشہ نہیں جیتتا، عدنان نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ کبھی تو ہار بھی اس کا مقدر بنتی ہے، مگر میں ایسی شرطیں بھی ہارا ہوں جن کے ہارنے کا 1% امکان بھی نہیں تھا، اور تم ایسی شرطیں بھی تو جیتتے رہو جن کے جیتنے کا 1% امکان بھی نہیں تھا، عدنان نے کہا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، بس میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابلیس ہی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ ابلیس کو تم سے کیا دشمنی ہے؟ سلیمان نے عدنان کو ابلیس کی شکست کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اس نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی پبلسٹی نہیں کرے گا، لیکن حالت جنگ میں تو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، اور بہرحال یہ پبلسٹی تھی بھی نہیں۔ اس نے عدنان کو پوری داستان سنا دی۔ عدنان بے یقینی سے سنتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ اچھی کہانی ہے، اس نے کہا۔ اب تم اس پر شرط بھی لگاؤ گے؟ لگانی تو چاہیے، لیکن نہیں لگاؤں گا، اس سے ڈر ہے کہ ہار جاؤں گا۔ کچھ بھی ہو، اس پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں دستاویزی ثبوت دکھاؤں گا، سلیمان نے کہا، اور سیف میں سے دونوں دستاویزات نکال کے لے آیا۔ لو، خود دیکھ لو۔ عدنان نے دستاویزات پڑھی اور ہنسنے لگا۔ پورا ڈرامہ تیار کیا ہے تم نے۔ پھر اچانک وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولا، یہ بدبو کیسی ہے؟ ابلیس کے ناپاک خون کی ہے، میں نے انگوٹھا اس کے خون سے لگوایا تھا۔ یہ سن کر عدنان کو کچھ یقین آیا، مگر اس کا دماغ پوری طرح اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یہ حقیقت سے زیادہ فسانہ لگ رہا تھا۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے $15 ارب سے ٹرسٹ قائم کیا ہے؟ یہ رقم کہاں سے آئی؟ شہر کے مرکزی علاقے میں اتنا بڑا پلاٹ بھی سستا نہیں ہوتا، پھر اس پر عمارت کی تعمیر۔ خود سوچو، یہ دونوں خواہشیں میں نے ابلیس سے ہی پوری کروائی تھیں۔ اب عدنان کے پاس تردید کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ذہن نے بھی حقیقت کو تسلیم کیا تو پہلی بار ابلیس کی شکست کی اہمیت کا احساس بھی ہوا۔ تم نے کمال کر دیا یارا، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ کیسی عبرتناک شکست دی ابلیس کو۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی، سلیمان نے بے حد خلوص سے کہا۔ تو اب وہ تمہیں سزا دے رہا ہے؟ اس کے سوا کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے، سلیمان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ کاغذ کا پیڈ لایا اور اس پہ کچھ لکھ کر عدنان کی طرف بڑھایا۔ خاموشی سے پڑھنا۔ عدنان نے پڑھا۔ لکھا تھا کہ تم مجھ سے شرط لگاؤ، ابھی 2 منٹ کے اندر اندر بارش ہوگی۔ عدنان مسکرایا۔ سلیمان ضرورت سے زیادہ ہی محتاط معلوم ہوتا تھا۔ عدنان نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، آسمان پر کوئی چھوٹی سی بدلی بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا، سلیمان، ابھی 2 منٹ کے اندر بارش ہونے والی ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ بارش نہیں ہوگی، سلیمان نے کہا۔ مجھے منظور ہے۔ اب دونوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، مگر بوند بھی نہیں پڑی۔ بالآخر عدنان نے کہا، تمہارا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کوئی کمی رہ گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ مجھے سوچنے دو۔ وہ سوچنے لگا۔ عدنان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ شرط جیت کر اسے خوشی حاصل ہوتی تھی، لیکن ابلیس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی ہوگی۔ سلیمان نے خود کو ابلیس کی جگہ رکھ کر سوچا کہ کوئی شخص جو شرط باز ہو اور ہمیشہ جیتنے کا عادی ہو، اچانک دولت مند ہو جائے تو کیا کرے گا؟ بڑی بڑی رقموں کی شرط لگائے گا، اور جو شخص اسے سزا دینا چاہے گا وہ یہی کوشش کرے گا کہ شرطوں کے ذریعے اسے مالی ذک پہنچایا جائے۔ یعنی کہ مالی نقصان پہنچے۔ اس نقطے نے اس کا دماغ روشن کر دیا۔ اس کے تجربے میں یہی کمی رہ گئی تھی۔ اس نے پھر کاغذ پہ لکھا اور کاغذ عدنان کی طرف بڑھا دیا۔ عدنان اس کا لکھا ہوا پڑھ کر مسکرایا، اور پھر اس نے کہا، سلیمان، ابھی 2 منٹ کے اندر بارش ہو جائے گی۔ سلیمان نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں $100 کی شرط لگاتا ہوں کہ 2 منٹ میں بارش نہیں ہو سکتی۔ مجھے منظور ہے۔ تو پھر ہوئی $100 کی شرط، عدنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا۔ اب دونوں انتظار کرنے لگے۔ دونوں کبھی گھڑی دیکھتے اور کبھی کھڑکی سے باہر۔ ٹھیک 100 سیکنڈ کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ اگرچہ صرف 15 سیکنڈ ہی جاری رہی، مگر بہرحال اس کے بارش ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عدنان کا چہرہ اندرونی ہیجان کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا، میں قائل ہو گیا، سلیمان نے کہا۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا۔
तो अब क्या करोगे? सोचूंगा कि क्या करूं। मेरी मानो तो शर्त लगाना ही छोड़ दो। ये आदत तो छूटते छूटते ही छूटेगी। मैं इस वक्त एक और बात पर गौर कर रहा हूँ। वो क्या? ये जो बात इस वक्त मालूम हुई है, मुझे लगता है मैं इससे फायदा उठा सकता हूँ। किस किस्म का फायदा? अदनान ने पूछा। कई किस्म का फायदा, सुलेमान ने कहा, लेकिन अभी मैं वजाहत नहीं कर सकता। बात मेरे जहन में भी वाज़ेह नहीं है, और ये हकीकत थी, कोई अहम बात, बहुत अहम बात थी जो उसका जहन गिरफ्त में नहीं ले पा रहा था। सुलेमान सोते सोते चौंक कर उठ बैठा। इब्लीस उसके सामने खड़ा था। बहुत मीठी नींद सो रहा था। उसने जहरीले लहजे में कहा। अल्लाह का शुक्र है, सुलेमान बोला। अब नींद को भी तरसेगा तू? ये तेरे इख्तियार में कब है? तुझे मेरे इख्तियारात का पता ही कब है? इब्लीस ने कहा। बहरहाल मैं तुझे कुछ बताने आया हूँ। मैं अपनी शैतानत की कसम खाकर कहता हूँ कि तुझे कभी कोई शर्त नहीं जीतने दूंगा। तू शर्त जीतने को तरसेगा, और मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। इब्लीस गायब हो गया। सुलेमान के अगले 3-4 दिन इसी उलझन में गुजर गए। सुलेमान के सामने पहला सवाल तो ये था कि आखिर वो चाहता क्या है, इसलिए कि इस सूरत हाल में सबसे आसान बात तो ये थी जो अदनान ने उसे कही थी, वो ये कि वो शर्त लगाना ही छोड़ दे। ये कुछ मुश्किल भी नहीं था। चुनाचा पहले सवाल से पहले उसके सामने एक और सवाल आ गया, जिसका जवाब उसे पहले तलाश करना था, और वो सवाल ये था कि आखिर शर्त लगाना छोड़ने में कबाहत ही क्या है। इस सवाल का जवाब उसे फौरन ही मिल गया। वो शर्त लगाना छोड़ सकता था, मगर मसला ये था कि ये बात उसके लिए इब्लीस से शिकस्त खाने के मुतरादिफ थी, और वो ये शिकस्त गवारा नहीं कर सकता था। यहाँ तक पहुंचकर ये बात वाज़ेह हो गई कि अगरचे इब्लीस नस्ल आदम का अज़ली दुश्मन है और इसके खिलाफ मुसलसल जंग जारी रखे हुए है, लेकिन वो जंग खुली नहीं है। इसमें इब्लीस मक्कारी से काम ले रहा है। वो दोस्त और खैरख्वाह बनकर वगलाता है और आदमी को बहकाता और भटकाता है, मगर वही इब्लीस उसके यानी सलमान के खिलाफ जाती नौयत की खुली जंग लड़ रहा है, और ये भी तय है कि सलमान इस जंग से पीछे ना हट सकता है और ना ही दस्तबरदार हो सकता है। यहाँ तो आदमी की इज्जत का सवाल है। अगर वो शर्त लगाना छोड़ देगा तो शैतान खुद को फतहमंद समझेगा और उसका हौसला बुलंद होगा। शैतान के लिए ये बात बहुत अहमियत की रखती थी, क्योंकि पिछली बदतरीन शिकस्त ने इसका हौसला यकीनन पस्त किया होगा। जरूरत इस बात की है कि इब्लीस के एतमाद और हौसले पर एक और कारी ज़रब लगाई जाए। सुलेमान कागज और कलम सामने रखे बैठा हुआ था। इतना सोचने के बाद उसने ये नतीजा कागज पर नोट किया। मैं शर्त लगाना नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि इब्लीस के मुकाबले में मुझे शिकस्त कबूल नहीं। गोया इब्लीस को शिकस्त देनी है। पिछली बात से ये एक और नतीजा निकला, और ये शिकस्त उसे शर्त के हथियार से देनी है, जबकि इब्लीस अपनी शैतानत की कसम खाकर अहद कर चुका है कि अब वो इसे कोई शर्त जीतने नहीं देगा। तो अब वो इस मामले में इब्लीस को कैसे शिकस्त दे सकता है? इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। इब्लीस अपनी कसम तोड़ने पर मजबूर हो जाए तो ये उसके लिए बदतरीन शिकस्त होगी, यानी इब्लीस इस पर भी मजबूर हो जाए कि उससे शर्त जीतने दे। मगर कैसे? ये असल सवाल था, और उसका जवाब आसान नहीं था। वो ऐसी शर्तें लगाए जो इब्लीस और शयातीन के हक में हो, उसने सोचा। जाहिर है इब्लीस अपनी कसम के मुताबिक उसे हराएगा और यूं अपना और अपनी बरादरी का नुकसान करेगा। इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि शयातीन इब्लीस से बदजन हो जाएंगे। उनमें पहले बदली और फिर बगावत फैलेगी। ये बात सोचने की हद तक तो मंतकी और माकूल थी, लेकिन अमलन मुश्किल नजर आता था। दूसरा ये कि उसे शयातीन के हक में सोचना पड़ता। ये बात अपनी जगह उसके लिए शिकस्त खाने के मुतरादिफ थी, और फिर इब्लीस अपनी कसम तोड़ भी देता तो फायदे में तो वही रहता। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इसे अपनी जहानत को इस्तेमाल करके कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि इब्लीस ज़िच हो जाए, आजिज आ जाए। नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। उसे अपनी जहानत को इस्तेमाल करके कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि इब्लीस ज़िच हो जाए, आजिज आ जाए। उसने अपनी सोचों का रुख तब्दील कर लिया और दूसरे रुख से सोचने की कोशिश करने लगा। अगर वो शर्त जीत जाए तो इब्लीस को शिकस्त हो जाएगी, मगर कैसे? इब्लीस तो अहद कर चुका है कि उसे कोई शर्त जीतने ही नहीं देगा। फिर वो शर्त कैसे जीत सकता है?
بہت سوچنے پر اس کے ذہن میں ایک جنگی اصطلاح ابھری، کیموفلاج۔ شاید اس لیے کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہی تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے کیموفلاج کو اپنے ذہن میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ دشمن کو اس کی نظر کو دھوکہ دینے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں فوج ایسا روپ دھارتی ہے جو دشمن کو دیکھنے میں منظر کا حصہ لگے۔ مثلاً فوجی گوریلے جنگل میں پتوں کا ہم رنگ لباس پہنتے ہیں اور چٹیل پہاڑوں کے لیے خاکی لباس۔ یوں وہ منظر پیش منظر اور پس منظر کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ دشمن انہیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ مگر یہاں اس کا کیا کام؟ یہاں کیموفلاج کیوں، جو اب اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا؟ اصل میں اسے جو شرط لگانی ہے، شرط وہ اس کے برعکس لگائے تو یہ کیموفلاج ہوگا۔ ابلیس کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ در حقیقت وہ کیا چاہتا ہے۔ ابلیس اسے شکست دینے کے چکر میں شکست کھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی مگر ابھی مبہم تھی۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہو، اس کے خلاف شرط لگائے تو اس کی مرضی تو پوری ہو جائے گی مگر شرط تو وہ پھر بھی ہار جائے گا اور یہ ابلیس کی شکست بھی نہیں ہوگی۔ اچانک اس کے دماغ میں روشنی کا کوندا سا لپکا۔ وہ کسی اور کی طرف سے شرط لگائے اور کوئی اور اس کی طرف سے شرط لگائے تو بات بن سکتی ہے۔ اس سوچ کا سلیس ترجمہ کرنے میں اسے کئی منٹ لگ گئے۔ یہ تو وہ پہلے عملاً کر ہی چکا تھا۔ اس نے عدنان کو اپنی طرف سے شرط لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ خود شرط لگائی تھی کہ 2 منٹ کے اندر بارش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مطلع صاف ہونے پر بھی بارش ہو گئی تھی۔ یعنی یہ طے تھا کہ وہ جس سے بھی شرط لگائے گا وہ جیت جائے گا، اور اگر وہ جیتنے والا اپنا ہو جیسے عدنان تو یہ اسی کی جیت ہوگی۔ مگر شیطان تو یہی سمجھے گا کہ وہ ہارا ہے، اسے اپنی ہار کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سلیمان کو احساس ہو گیا کہ فی الوقت وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح وہ بے شمار فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اس پر وہ مزید سوچ بچار کر کے اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے اور اسے بہتر بلکہ زیادہ بہتر اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا بننے لگا۔ انسداد دارالطعام کمیٹی جو ابلیس کی طرف سے سلیمان کو شکست دینے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے رکن شیطان نے سب سے پہلے ادارے کے مینیجر میر کرامت اللہ کو گھیرنے کی کوشش کی۔ وہ کریانے کی دکاندار کے روپ میں ان تک پہنچا۔ میر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کریانے کا سامان ہماری دکان سے لیں، شیطان نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں لیکن ہمارے ہاں سامان مقررہ دکان سے آتا ہے، میر صاحب نے جواب دیا۔ میں ان سے کم ریٹ پر دوں گا۔ میاں، ریٹ کے معاملات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ سلیمان صاحب جانے۔ تو تعلق پیدا کریں، شیطان بولا۔ میں آپ کا الگ سے خیال رکھوں گا۔ کیا مطلب؟ آج کل صرف تنخواہ میں کس کا گزارا ہوتا ہے میر صاحب؟ میرا تو ہوتا ہے اور مجھے تمہاری عنایت کی ضرورت بھی نہیں، میر صاحب نے بے حد خراب لہجے میں کہا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی میں تم سے سودا نہ لیتا، اس لیے کہ جس دکاندار سے ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ اتنا صاف ستھرا اور اچھا سودا دیتا ہے کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ آج تک چاول چننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کچھ اپنی فکر کرو میر صاحب، بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا ہے اس لیے تو آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میر صاحب نے تلخی سے کہا۔ میں نے بھوک دیکھی ہے اور بھگتی ہے، اس لیے میرے دل میں سلیمان صاحب کی بڑی قدر ہے۔ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹا رہا ہوں اور مجھے یہاں سے رزق بھی مل رہا ہے۔ کئی شیاطین نے مختلف زاویوں سے میر صاحب پر کام کیا لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد وہ نچلی سطح کے ملازمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک شیطان نے جو بھوکا بن کر وہاں پہنچا تھا، پیٹ بھرنے کے بعد دارالطعام کے ایک ملازم سے بات کی۔ کیا مل جاتا ہے تمہیں یہاں سے؟ ملازم نے اسے گھورا۔ پیٹ بھر لیا ہے تو نکل لو یہاں سے۔ تمہیں اس سے کیا کہ مجھے کیا ملتا ہے؟ میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ ملازم نے اس بار بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 4000 ملتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ہمدردی جتائی۔ ہاں، مہنگائی اتنی ہے، مگر کیا ہو سکتا ہے؟ ملازم نے آہ بھر کے کہا۔ ہو تو بہت کچھ سکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ دن بھر میں کتنی دیگوں کی کھپت ہے یہاں؟ یہاں دن اور رات کا کوئی تصور نہیں، مسلسل دیگیں چلتی رہتی ہیں، بس آدھی رات سے صبح تک یہ سلسلہ رکتا ہے۔ چلو آدھی رات تک کا بتا دو۔ ملازم سوچنے لگا۔
حساب نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی اندازاً 300 دیگیں تو چڑھتی ہی ہوں گی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بات یہ کہ کھانے کا معیار بہت اچھا ہے، صاحب لوگوں نے اس سلسلے میں خاص طور پہ ہدایت کر رکھی ہے، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم 2-4 دیگیں باہر نکلوا دو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، شیطان نے اسے اکسایا۔ میں 1 دیگ کے 500 دوں گا۔ ملازم چالاکی سے مسکرایا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں خود کر چکا ہوتا۔ میرا جوان بیٹا بے روزگار ہے، اسے ٹھیلا کرا دیتا، دن بھر میں 1000 تو کھینچ ہی لیتا وہ۔ تو کیوں نہیں کیا؟ 2 آدمیوں کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے، ملازم نے آہ بھر کے کہا۔ ایک تو میر صاحب، وہ پورا حساب رکھتے ہیں اور کھانا اپنے سامنے نکلواتے ہیں۔ وہ تو ہر وقت یہاں نہیں رہتے ہوں گے؟ یہیں رہتے ہیں وہ، گھر باہر چھوڑ کے ہفتے میں 1 بار گھر جاتے ہیں، اور اس روز عدنان صاحب یہاں کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ تم کسی دوسری رکاوٹ کی بھی بات کر رہے تھے؟ ہاں، وہ چوکیدار ہے، عجب خان، بہت کٹر ایماندار ہے، میرا بس چلے تو اسے پھانسی پر چڑھا دوں۔ اس بار شیاطین نے عجب خان کو ٹٹولا، مگر بہت جلد انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو گئے۔ دارالطعام کے اندر دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی، گویا کام باہر سے ہی دکھانا تھا۔ ایک شیطان نے اس دکاندار کو پکڑا جو دارالطعام کو آٹا، چاول، گھی، مسالے اور دیگر چیزیں فراہم کرتا تھا۔ وہ اس سے دکاندار بن کر ملا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولا، میں تم سے ایک کسٹمر خریدنا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، ایسا ہر ٹریڈ میں ہوتا ہے۔ دکاندار نے پوچھا، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ دارالطعام کی بات کر رہا ہوں، شیطان نے کہا۔ اس پر دکاندار چونکا۔ کیوں؟ کسٹمر کس لیے خریدے جاتے ہیں؟ منافع کے لیے؟ مگر میں اپنا یہ گاہک تمہیں نہیں دے سکتا، سوچ لو۔ میں تمہیں 1 لاکھ آفر کر رہا ہوں۔ شیطان نے چارہ ڈالا۔ نہیں بھائی، سوری، 1.5 لاکھ لے لو۔ دکاندار نے شیطان کو غور سے دیکھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی قیمت اور بھی بڑھائے گا۔ سوری یار، یہ ممکن نہیں۔ 2 لاکھ؟ تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ وجہ تم سے زیادہ کون جانتا ہے، انہیں مہینے میں کتنے کا سامان سپلائی کرتے ہو تم؟ شیطان نے کہا۔ 10 لاکھ سے اوپر کا، دکاندار نے کہا، حالانکہ وہ کم کر کے بتا رہا تھا، بات کروڑ سے اوپر کی تھی۔ تو ایسا گاہک کسے اچھا نہیں لگے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں یہ گاہک تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں سادہ چیک دینے کو تیار ہوں۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، بات یہ ہے کہ میں نے ان سے آج تک 1 پیسے کا منافع بھی نہیں لیا ہے۔ میں نے انہیں کبھی گاہک سمجھا ہی نہیں، جبکہ تم انہیں منافع کی غرض سے اپنانا چاہتے ہو۔ شیطان نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ افسانہ سنا رہے ہو؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، میں نے سوچا میں بھی اس میں شامل ہو کر خدا کو خوش کر دوں، اللہ خوش ہو جائے گا مجھ سے۔ بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں یہ بات کبھی منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں انہیں کیسے کسی عورت کو دے دوں؟ اور اگر میں وعدہ کروں کہ میں بھی ایسا کروں تو؟ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی برائے فروخت نہیں ہوتی دوست، میں معذرت چاہتا ہوں۔ شیاطین کی مایوسی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔